السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ اسلامک نیوز 4 میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور پاس دی گئی بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہم بار بار ملاقات کرتے رہیں۔ دوستو پڑھنے والوں کے لیے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے ذہن کی۔ اگر ذہن اس کا جو ہے کام کرتا ہوگا زبردست قسم کا تو وہ ہر چیز آسانی سے یاد بھی کر سکتا ہے، اس کو محفوظ بھی کر سکتا ہے، ورنہ یاد کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور پھر اگر یاد ہو جائے تو اس کو یاد رکھنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے لیے وہ سبق ہو، کوئی کام ہو، ٹھیک ہے، یا جو بھی چیز ہو، ٹھیک ہے، دینی ہو یا دنیاوی ہو، تو اس کے لیے ظاہر ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں کچھ دعائیں جو ہے ہمیں سکھائی گئی ہیں کہ اگر یہ دعائیں پڑھی جائیں گی یا یہ عمل کی جائیں گی تو انشاءاللہ آپ کی میموری تیز ہوگی، آپ کا دماغ مضبوط ہوگا، آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی اور یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ تو حفظ میں آسانی کے لیے پہلے نمبر پہ یہ 3-4 آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ آپ سورہ المدثر، یہ 29ویں پارے میں ہے، غالباً آدھے سے آگے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ مدثر جو ہے اس کو پڑھ کر اگر قرآن حفظ ہونے کی دعا کرے تو حفظ کرنے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ آپ تو ایک تو یہ کرنا ہے کہ سورہ مدثر پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے حفظ کرنے میں آسانی کی دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دنیاوی معاملے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، میں کام جو ہے جلدی سیکھ جاؤں اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ 41 دفعہ یا باقیو، امید کرتا ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، 41 دفعہ یا باقیو اول و آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی درود شریف پڑھیں 3 مرتبہ، پھر یا باقیو پڑھیں گے، یہ اللہ پاک کے ناموں میں سے نام ہے، اور 3 مرتبہ پھر بعد میں درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کو اپنا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اس کو اپنا معمول یا کوشش کریں روزانہ کسی نہ کسی ٹائم اس کو پڑھتے رہا کریں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ دن کے اندر روزانہ یہ پڑھ لیں، یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کا حافظہ تیز ہوگا اور عمر کے آخری حصہ میں بھی حافظہ آپ کا کمزور نہیں ہوگا، یاد ہی رہے گی آپ کو چیزیں جو بھی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر جو چیز ہے وہ یہاں ویسے میں نے لکھی نہیں ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے مین چیز وہی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، اور دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اللہم رب زدنی علما یہ دعا پڑھا کریں کثرت سے، اور یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعا بھی سکھائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہم رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما، ٹھیک ہے، یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چوتھے نمبر پہ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ بھی پڑھتے رہیں، یہ انشاءاللہ دماغ تیز کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اور جو ہے دل سینہ کشادہ کرنے کے لیے، یعنی سینے کے اندر آپ کے علم بیٹھے آئے زیادہ سے زیادہ، اور زبان کی لکنت بھی اگر کسی کو ہو، ٹھیک ہے، وہ بول نہیں سکتا اچھی طرح سے وہ، یا پھر ویسے لکنت ہے اس کی زبان کے اندر، تو اس کے لیے بھی یہ بہترین وظیفہ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ قرآن پاک کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ یا حافظو یا قویو اس کا بھی آپ ورد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا قویو یا حافظو اس کا آپ ورد کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک نے چاہا تو آپ کا ضرور بضرور یہ مشکل حل ہوگی، حفظ کے اندر یاد رکھنے کے اندر آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی، سبق آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جایا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ٹپس ہیں میرے پاس وہ یہ ہیں کہ آپ جب سبق یاد کریں، کوئی سا بھی سبق ہو، ٹھیک ہے، تو اس سبق کے اندر کوئی نہ کوئی انٹرسٹنگ بات دیکھ لیا کریں، ٹھیک۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور وظیفے بھی پسند آئے ہوں گے، قرآنی وظیفے ہیں، آپ ان کو آزما سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر اچھے لگے ہے ویڈیو تو آپ اس کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔